بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج سورۃ البقرہ کے اس بیانیے میں ہم سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے کر رہے ہیں، اس کی پہلی آیت سے، اور انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ قصہ سنایا جائے گا جو سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت ہے، سمجھیں ایک مقام ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو توفیق دے۔ تو اب آئیے الف لام میم، آپ غور کیجئے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پوری سنی، انشاءاللہ جنہوں نے نہیں سنی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ اس کو سنیے پلیز، کہ میں نے پوری سورہ بقرہ سے فاتحہ میں کہیں پر بھی ایسی کوئی تلاوت نہیں کی کہ جس میں ایسے میں نے کوئی الفاظ بولے ہوں، یعنی کہ حروف بولے ہوں، الفاظ نہیں حروف بولے ہوں، الف بولا ہو، لام بولا ہو، میم بولا ہو، علیحدہ سے سب جگہ ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، سینٹنسز ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ جی ہاں، یہ جو الف لام میم ہے نا، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ سمجھیں آپ۔ اس طرح کے بہت سارے جو بھی حروف ہیں نا، لیٹرز جن سے قرآن کی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تقریباً قرآن کی سمجھیں 30 کے لگ بھگ 29 کے قریب صورتیں ہیں جو ان لیٹرز سے شروع ہوتی ہیں۔ کہیں پہ الف لام میم آئے گا، کہیں پہ طٰہٰ آئے گا، کہیں پہ یاسین آئے گا، کہیں پہ الف لام را آئے گا، کہیں پہ الف لام میم را آئے گا، کہیں طاسین آئے گا، کہیں طاسین میم آئے گا، آخر میں قاف اور نون، ان پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اور بیچ میں تو کچھ سلسلے بھی چلتے ہیں، پورے 1.5-2 سپارے پہ حامیم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو لیٹرز کے ساتھ شروع ہو رہی ہے بات، یہ کیا چکر ہے؟ یہاں تو کوئی جملہ نہیں ہے مگر یہ آیت پھر بھی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تقریباً ان سمجھے 114 میں سے 29-30 صورتیں جو ہے نا، 29 to 30 آلموسٹ 29 ہے میرا خیال ہے، ان کا آغاز جو ہے وہ اوپننگ جو ہے وہ شروع کر دی کچھ لیٹرز کے ساتھ، اور وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ سینٹنس تو نہیں ہے، جملہ بے شک نہیں، مگر آیت ہے۔ آیت ہے تو اللہ کی نشانی ہے، آیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نشانی ہے، یہ اس میں نشانی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی بھی نہیں بتائے۔ تو یہ بھی ایک بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ آج اس کے تھوڑے سے معنی پہ ہم کیوں نہ غور کر لیں؟ تلاوت تو آپ نے سنی لی اور وہ الحمدللہ محفوظ ہے، مگر اس کے معنی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ معنی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں کبھی بھی آپ کو کسی بھی آیت میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، مگر الف لام میم ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں نا، وہ لکھ دیتے ہیں بھئی ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، ہم بس یہ لکھیں گے واللہ عالم، اللہ آلمائٹی نوز دا میننگ دا موسٹ کریکٹ، یعنی کہ سب سے زیادہ صحیح جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی معمہ ہو گیا بھائی، اور اس پر غیر مسلم بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی یہی تو بات ہے کہ میں آپ ہمارے رب کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کو 100% سمجھ لیا، بالکل جیسے ایک مورتی آپ کے سامنے ہوتی ہے، کوئی بت آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر تو وہ بھی رب نہ رہا، وہ بھی کوئی بڑا بت بن گیا نا۔ تو اس کا مکمل طور پہ 100% میرے آپ کے ذہن و دماغ میں نہ سمانا ہی اس کی خدائی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام جی بسم اللہ سے والناس تک 114 صورتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا مسٹیریس ایلیمنٹ رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ رب ذوالجلال جو ہے نا، بالکل جیسے وہ اپنی صفات میں ایک ہے نا، کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے وہ باطن ہے، جتنا مرضی آپ اس کو پالیں، آپ کو آگے لا لگانا پڑے گا کہ نہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام کا بھی یہ خاص ایک سمجھے آنر ہے، اعجاز ہے، پروف ہے، ایویڈنس ہے۔ اسی لیے الف لام میم کو بھی آیت کہا گیا نا، کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آیت جتنی بھی قرآن کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے، اسے لفظ آیت بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اس میں اسی طرح قرآن میں بھی یہ اللہ کی ایک نشانی، ایک ثبوت ہے کہ چونکہ بالکل اللہ کی طرح اس کے کچھ ایلیمنٹس ہمارے سامنے مسٹیریس رہیں گے، اسی طرح قرآن کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہمارے سامنے مسٹیریس رہیں گے جو ہمیں کانسٹنٹلی چیلنج کریں گے،
مجبور کریں گے کہ ہم تحقیق بھی کریں گے، سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور بڑے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. بالکل ایسے جیسے آپ اور میں جب پلتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، ہماری پرورش ہوتی، تو ماں باپ ہر چیز آپ کو مجھے سپون فیڈ نہیں کرتے. اگر وہ سپون فیڈنگ شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہم سپوائلڈ ہو جائیں گے، وہ برگر بیبیز بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کوشش پہ مجبور کیا جاتا ہے بچپن سے کہ نہیں، وہ خود کرو، وہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. اسی طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، طاسین ہے. یہ اللہ کے چیلنجز ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ذرا کوشش تو کرو، ڈھونڈو تو صحیح، شاید تمہیں کافی کچھ کھل جائے تمہارے سامنے. مگر کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ بس میں نے سارا قرآن جو ہے نا سمندر اس کو سمیٹ لیا. نہیں، آپ نے الفاظ کو سمیٹا، مگر اس کا جو معنی ہے، اس کی فہم ہے، اس کی ڈیپتھ ہے نا، ڈیپتھ وہ فار ایور ہے. بالکل جیسے اوشن ہے نا، جتنا مرضی ڈسکور کر لیں، یو ول فائنڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. یہی معاملہ ہے حروف مقطعات کا. جی ہاں، ان کا نام حروف مقطعات ہے. ان کو کہا جاتا ہے دا ایبریویٹڈ لیٹرز، ٹھیک ہے، یا دا اوپننگ لیٹرز، ان کی یہ ٹرانسلیشنز ہیں. تو آپ نوٹ کریں کہ ان کی جو تلاوت ہے نا، اس کا بھی ایک خاص طریقے سے ہونا، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب بھی اس طرح کے آغاز سے شروع نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ ایسے لیٹرز ہوں اور ان کی ریڈنگ جو ہے نا، ریسائٹیشن، وہ محفوظ ہو. دنیا کی کوئی کتاب ایسی لے کر آپ آ جائیں جو کہ اپنے آپ کو کہے، وہ لوگ کہ یہ خدا کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اور جی اس میں ہر چیز محفوظ ہے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں فار ورڈ سیف ہے، شاید کہہ دیں، ویسے تو وہ بھی پروو نہیں کر سکتے ود ایویڈنس، مگر یہ کوئی نہیں ایویڈنس دے سکتا کہ اس کی ٹرانسمیشن بھی سیف ہے. جی ہاں، الف لام میم کا پوری دنیا میں خاص انداز میں پڑھا جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن سینہ بسینہ محفوظ چلا رہا ہے. کسی کتاب میں الف لام میم کو کیسے پڑھا جائے قرآن میں نہیں لکھا ہوا. آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے، چاہے الف لام میم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، طاسین ہے، ان سب کی تلاوت آپ اس کو نہ علم بولیں گے، نہ علم بولیں گے، نہ توہی بولیں گے، نہ توہو بولیں گے، سب کو ایک ہی انداز میں کیوں بولیں گے، جبکہ قرآن میں تو لکھا بھی نہیں ہوا کہ اس کو ایسے پڑھو، کوئی انسٹرکشن بھی نہیں لکھی ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن محفوظ ہے، نہ صرف اپنے ورڈز میں بلکہ اپنی سپیچ میں بھی محفوظ ہے. کس کی سپیچ؟ اللہ کا کلام، اللہ کی سپیچ جو قلب محمد پہ جبریل علیہ السلام نے اتاری، محمد علیہ السلام کے سینے پہ اتاری، اور وہاں سے سینہ بسینہ آج دنیا میں آئی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. بلکہ بچہ بھی جانتا ہے الف لام میم کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھنا ہے. کچھ اس میں چھوٹے لفظ ہیں، کچھ لمبے ہیں، لیٹرز ہیں، حروف ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے، الف چھوٹا ہے، لام اور میم بڑے لمبے ہیں. اس کو عام آدمی جو ہے نا بس یاد اتنا کر لیں، یاد رکھیں کہ ہا یا تو الف ہا را، یہ والے جو حروف مقطعات ہیں نا، حی طاہر، یہ میرا ایک فارمولہ ہے، ہم نے استادوں سے سیکھا. یہ ہا یا تو الف ہا را، ان سے جو شروع ہوں گے وہ ہمیشہ شارٹ ہوں گے پورے قرآن میں. اگر آپ کو کوئی نہیں بھی سکھانے والا آپ کے پاس موجود تو بس یاد رکھیے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لمبے ہوں گے، 6 گنا لمبے، اور وہ لیٹرز کی طرح ہی پڑھے جائیں گے. علم، 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 کوئی ورڈز اس سے نہیں فارم ہوگا، کیونکہ یہ سب ایبریویشن ہے، اور جب یہ ایبریویشن ہو گیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معنی تو ضرور چھپا ہوا ہے. تو اب اسکالرز نے اس کے معنی نکالنے کے لیے نا بڑی کوشش کی ہے. بالکل آپ کو میں نے جیسے حکمت سمجھا دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کچھ میرے آپ کے سامنے آ کے نعوذ باللہ کوئی مجسم ذات کھڑی ہو جاتی تو پھر وہ اللہ نہ رہ جاتا، وہ تو میری آپ کی آنکھوں کے لمیٹڈ ویژن کے اندر فٹ ہو گیا، تو اب گاڈ کیسے رہ گیا؟ گاڈ کی تو ڈیفینیشن ہی انفائنائٹ ہے. تو انفائنائٹ گاڈ کا یہ کلام ہے، اس کی انفائنائٹ سپیچ ہے، اس میں ونڈرز کا رہنا، اس میں مسٹیریسنس، تھوڑی سی ایلیمنٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا ہنٹ آف مسٹیریسنس، وہ تحیر جسے کہتے ہیں، تحیر کا، حیرانی کا، تعجب کا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب اسکالرز نے سلف میں خلف میں شروع دن سے اس کو بڑی کوشش کی جاننے کی. اللہ کے نبی نے بھی کوئی اس کے بارے میں نہیں بتایا، تو انہوں نے اس کو، چونکہ یہ ایبریویشنز ہیں، انہوں نے کہا بھئی سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی صورتیں جو ہیں نا، اسکالرز نے بڑی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو صورتیں کامن بگننگ ہے نا، ساری ایک ہی لفظ سے الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ میسج کی کامنالٹی ہے، سبجیکٹ موضوعات کی کامنالٹی رہے گی. کچھ نے کہا کہ نہیں، الف اللہ ہے، لام جبریل کا لام ہے، میم محمد کا میم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ نے کہا نہیں الف سے یہ بھی صحیح ہے. کچھ نے کہا نہیں الف سے
آلاؤہ لطفہ ملکہ، الف لام میم، نعمتیں اس کی اللہ کی مہربانیاں اور اس کی عظیم شان، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت۔ کچھ نے کہا نہیں، الف سے اللہ ہے، لام سے لطیف ہے، میم سے مجید ہے، پھر مجید یعنی کہ تمجید، بہت بڑی شان جسے کہتے ہیں نا، عظمت والی شان۔ اور کچھ نے کہا نہیں، الف سے انا ہے، لام اللہ کا لام ہے، اعلم میم ہے، اور آخر میں کچھ نے کہا نہیں بھئی جتنی بھی یہ سارے حروف مقطعات ہیں نا، چاہے وہ قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا رہا ہے، ایک گواہی دے رہا ہے کہ قسم کھاتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قسم کھاتا ہوں کہ یہ آیات قرآن اور کتاب مبین واضح ثبوت و نشانیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور آخری معنی، ساتواں معنی آپ کو میں آج کے لیے دیتا ہوں، وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، اور وہی سب سے اکمل معنی ہے کہ جتنی مرضی کوششیں کر رہے ہیں، آخر میں سبھی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی اس کا الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں نا، دا ایبسولوٹ کمپلیٹ فائنل میننگ از واللہ اعلم، صرف وہ اللہ کی ذات ہی سب سے زیادہ صحیح مکمل علم رکھنے والی ذات ہے۔ ختم ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، سورہ بقرہ کا ذرا مقام سنیے، قرآن کا مقام سنیے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں 5018 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا سورہ بقرہ کی۔ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو پاس میں ان کے صحن میں برآمدے میں ان کا گھوڑا جو تھا وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو گھوڑا جو تھا نا وہ بدکنے لگتا تھا۔ جب وہ بدکتا تھا نا تو وہ اس سے گھبرا کے تلاوت چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا پھر وہ شروع کرتے تھے، کہتے وہ پھر گھوڑا ہنانا اور چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا تھا، بدکنا جسے کہتے ہیں، تو اسٹارٹڈ ٹو جمپ اپ اینڈ ڈاؤن، اس طرح ہونے لگا۔ 2 بار ہوا، تیسری بار پھر انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد وہ نا ڈر گئے کہ ان کا بیٹا یحییٰ ہی پاس صحن میں سویا ہوا تھا، تو کہا مجھے ڈر ہوا کہ اس کے اوپر ہی نہ کہیں گھوڑا آ گرے یا کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کچھ عجیب سا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی کہ کچھ آسمان میں کوئی چیز گھوڑا دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح انہوں نے پھر یہ واقعہ بتایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں الفاظ آپ کو ویسے کے ویسے ہی بتاؤں گا جیسے حدیث میں کہ جب واقعہ بتانا شروع کیا نا کہ یہ گھوڑا ایسے کر رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، 2 بار بولا کہ ابن حذیر پڑھتا رہتا تو رکا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے آگے سے کہ یا رسول اللہ میں ڈر گیا تھا کہ میرا بیٹا یحییٰ پاس ہی سو رہا ہے، اس کے اوپر ہی نہ کچھ گر جائے گھوڑا۔ ہاں میں نے آسمان کی طرف جب سر اٹھایا تو مجھے آسمان میں ایک سایہ بہت بڑا جو تھا نا، بہت بڑا سایہ نظر آیا، چھتری سی ایک اس میں روشن چراغ جل رہے تھے، تو میں پھر باہر جا کے دیکھا بھی، پھر مجھے دوبارہ وہ نظر نہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ تو اسید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا تھا ماجرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن لیجئے، میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری کی ضمانت پہ میں بتا رہا ہوں، تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منهم۔ ابن حذیر یہ فرشتے تھے جو نیچے آ رہے تھے تلاوت کو قرآن کی سننے، تمہاری تلاوت کو سننے، اور اگر تم پڑھتے رہتے نا، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا پڑھتے رہتے تو تمہیں وہ لوگ بھی صبح فرشتے دیکھتے اور وہ والے فرشتے لوگوں سے چھپے نہ رہتے جو وہ جن کو دیکھ کے گھوڑا بدک رہا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ سورہ بقرہ کا اعجاز ہے، مقام ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو ایک اور بشارت دی کہ الف لام میم، یہ 3 لیٹرز جو ہیں نا، ان کو آپ ایک لفظ نہ محض سمجھیں یا 3 لیٹر نہ سمجھیں، 30 نیکیاں ہیں، 30 گڈ ڈیڈز ول گو انٹو یور اکاؤنٹ۔ اور دیکھیں عرب عجم جو بھی پڑھے گا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الف لام میم کا معنی پتہ ہے لہٰذا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، ثواب سب کو برابر ملے گا۔ صرف ایک صورت میں کوئی آدمی آپ سے یا کوئی عورت آپ سے آگے نکل سکتے ہیں ثواب میں، وہ کیسے؟ کہ اگر وہ ان کو سمجھ کے قرآن کے اوپر عمل بھی شروع کر دیں۔ مگر کم از کم سب کو، مجھے آپ کو، اگر آپ ایمان سے اخلاص سے قرآن کو پڑھیں یا اگر آپ مصروف ہیں تو سن ہی لیں،
تسلی سے خاموشی سے سونے لگے سن لیں، آپ یقین مانیں آپ پہ اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ اس کے اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دنگ رہ گیا، میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں ایک کافرہ کی، ایک غیر مسلمہ کی، اس نے کہا مجھے رات کو آیت الکرسی سنے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر! میں حیران پریشان کہ تم ابھی بھی غیر مسلم ہو، ابھی بھی تم کلمہ نہیں پڑھ رہی اللہ کی بندی۔ اور یہ ایک پروفیسر کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، پروفیسر کا، کہ مجھے بقرہ وہ آیت الکرسی سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو پھر بتائیے پھر کیا رہ گیا؟ تو اب کوشش کریں کہ آپ اس کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور کم از کم اور کچھ نہیں تو تلاوت ضرور کر لیں اور سن لیں۔ ہاں اگر آپ نے عمل کر لیا تو وہ تو سمجھیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے کلام سے محبت کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔